ایک ایسا ہے بچہ جو کہ بچوں کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا نا، بچہ تو بچہ ہے، وہ اچانک اس کے اندر کا بچہ جاگ جائے نماز کے دوران تو اس کو کون روکے؟ میں بہت ساری ایسی چیزوں کو بھی جانتا ہوں، چونکہ میں مسجد میں رہتا ہوں، میں ان ساری چیزوں کو نا دیکھتا رہتا ہوں اور بہت سارے مسائل سے دوچار بھی ہونا پڑتا ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بڑے کم عمر ہیں، لیکن ان کے اندر نا سمجھداری ہوتی ہے، وہ مسجد میں اگر آ جائیں تو اس سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اگر آپ بچوں کی تربیت کر کے لے کے آتے ہیں نا، ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا عبادت گاہ ہے، اس کے یہ آداب ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس حد تک بچے ناسمجھ ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ پاکی ناپاکی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے، تو اس سے بہرحال تھوڑا سا اجتناب بھی ضروری ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور ذکر خدا کی جگہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نا کہ مسجد کے کچھ حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہے اندر کا حصہ جس کو کہا جاتا ہے جس جگہ پہ جماعت قائم ہوتی ہے۔ اگر تو مسجد کے مختلف حصے ہیں تو پھر مختلف ڈپارٹمنٹ مسجد میں بنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مسجد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے مسجد کو تالا لگا دینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ جو بجلی کا استعمال ہے یا دیگر سہولیات یہ اضافی چیزیں ہیں، مسجد چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے، اور یہ جو اطراف کے لوگ ہیں، سب سے پہلے تو حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ مساجد کو تمام تر سہولیات فراہم کرے۔ اگر بالفرض وہ اس چیز میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر جو اطراف کے لوگ ہیں جب اپنے گھروں کے حوالے سے وہ ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں، موسم کے لحاظ سے وہ تمام تر سہولیات اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈے گرم کا لحاظ کرتے ہیں، تو عبادت گاہ کے لیے تو بدرجہ اولا ایسا معاملہ کرنا چاہیے۔ بڑی بدقسمتی کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ دیگر جو لوگ ہیں، دیگر ادیان والے جو باطل لوگ ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں کے حوالے سے اتنے متحرک ہیں، لیکن ہمارے حکومت وقت سے لے کر اور ہمارے تمام تر جو افراد ہیں وہ اس چیز سے بڑے عاری نظر آتے ہیں۔ اس چیز پر بہرحال نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ایک تو میں اس میں کہوں گا کہ بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ ہماری تو عورتیں بھی نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی باتیں نہیں کر رہا، فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، منع نہ کرو۔ کسی کی بیوی اگر اس سے اجازت مانگے مسجد میں، خواتین کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی اجازت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ کون منع کرتا ہے؟ دیکھا عرب میں تو جاتے لوگ۔ صحابیہ کہتی کہ میں نے سورہ قاف کہاں سنی، قاف والقرآن المجید کہاں یاد کی؟ میں جمعے کے خطبے میں سنتی تھی۔ اب سارے علماء کرام یہ تقریر بیان کرتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی رسی 2 ستونوں کے درمیان بندھی تھی مسجد میں، جس کا سہارا لے کے وہ قرآن پڑھتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کھول دو، جب تک کسی میں ہمت ہو عبادت کرے، جب ہمت نہ ہو تو پھر اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی۔ تو وہ کہاں تہجد پڑھ رہی تھی؟ مسجد کے اندر۔ یہ سب صحیح بخاری سے پڑھتے ہیں نا، ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں۔ اور مگر آج ہم نے اتنی ان کو صحابیات اس میں جماعت میں شامل ہوتی ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم ذرا سجدے میں سے سر دیر سے اٹھایا کرو، میرے صحابہ کے پاس پورے کپڑے نہیں ہیں کہ جب تک وہ سیدھے کھڑے نہ ہو تم نے سجدے سے نہیں اٹھنا۔ مگر ہمارا کیونکہ اپنے روایات ہیں اس میں ہم چل رہے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے اب میں کہوں، بالغ ہر عبادت بلوغت کے ساتھ ہے۔ نماز کس عمر میں؟ 7 سال کے بچے کو حکم دیں گے اور 10 سال کا ادا نہیں کرے گا تو اس کو ماریں گے۔ عمر بن سلمہ ہے، ہم تو نماز پڑھنے سے کہہ رہے ہیں نا، کہہ رہے میری عمر 7 یا 8 سال تھی جب میں اپنے محلے میں کیا کرواتا تھا؟ جماعت کرواتا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن مجھے آتا تھا۔ میرے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی، میں اس کو گلے میں باندھتا، سجدے میں جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ چادر سرک جاتی اور میں ننگا ہو جاتا۔ ایک عورت گزری، اس نے کہا اس کو ہم سے ڈھکو تو صحیح، اور پھر لوگوں نے قمیض بنائی میرے لیے اور مجھے خوشی ہوئی۔ 8 سال کا بچہ مدینے میں امام ہے، یعنی صحابہ کرام کے امام ہے اس دور میں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اگر باقی یہ رہی بات جو بجلی کے بل کی ہے، میں بالکل نعیمی صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ ان چیزوں کو ایشو نہیں بنایا جائے گا۔ صحابہ پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کیا تھی، تو بتایا گیا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا، ہماری مسجد کچی تھی، کھجوروں کا چھپر تھا، کچی اینٹوں کی مسجد تھی، بارش برسنے لگی اور سارا مسجد کا جو ہال تھا وہ کس سے بھر گیا؟ پانی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے لگے، کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے اور رخ انور پہ کیا لگا ہوا تھا؟ گارا۔ یہ تو مسئلہ ہی نہیں، سنگریزوں کی مسجد تھی۔ اس مسجد میں ابھی لوگ ایئر کنڈیشنر کی پوچھتے ہیں کس مسجد میں اے سی لگا ہے؟ حج میں جانا ہے تو حج کے یہاں سے مناسک سیکھ کے جانے ہیں، دعائیں سیکھ کے جانی کہ مینا کا خیمہ کہاں ہوگا، مزدلفہ میں کہاں ہوگا، بس ملے گی، کار ملے گی، ہوٹل 5 سٹار ہوگا، 3 سٹار ہوگا، کتنے فاصلے پہ، اسی میں رہیں گے۔ کس بازار سے کیا خریدا؟ بھائی حج سیکھ جائیں، حج سیکھ جائیں۔
وہاں رہائش کی چیزیں، مسجد کتنی قیمتی، کتنے کارپیٹ ہیں، وہاں مسجد کچی تھی اور نمازی پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی ہیں اور بڑی سہولتوں والی ہیں، اکا دکا کے بل نہیں، باقی دیتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، 1000 گھر والے اپنا بل دے لیتے ہیں، 1000 مل کے ایک مسجد کا کیوں نہیں دے سکتے؟ 1000 گھر کروڑ کا اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اور 1000 گھر ایک مل کے مسجد، وہ کہتے ہیں یار محلے سے، وہ کسی ملک سے پیسے منگوا لو، کسی سے کہہ دو۔ مسجد تو ایسی چیز ہے کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر جس نے مسجد بنائی اس کا گھر کہاں بنے گا؟ جنت۔ صرف پرندے کے گھونسلے کے برابر۔ تو وہاں تو ایسی مسجد ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں ریاض الجنہ میں کیوں بے ہوش ہو کے گرتا تھا؟ ممبر کے درمیان اور حجرے کے درمیان لوگ اپنے پاؤں سے میری گردن دباتے تھے کہ اس کو مرگی ہے، مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، میں کیوں گر جاتا تھا؟ بے ہوش سے ہوتا تھا۔ تو یہ میری کیفیت، میں کنکریاں، ایسی مسجد تھی نمازی۔ صفہ والوں کو اگر احوال پڑھیں تو ہم 3-4 پروگرام صرف صفہ والوں پہ کر سکتے ہیں کہ جو نماز میں کھڑے ہوتے اور گر جاتے، کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے، نڈھال تھے، مگر اس مسجد کو آباد کیا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مسجد ہماری تنگ تھی، چھت اس کی نیچے تھی، تو لوگ اون کے کپڑے پہنتے تھے، گرمی عرب کی اون کے کپڑے، اور جا کے باغوں میں مزدوری کرتے، مشکیزیں کھینچ کے کھجور کے پودوں کو پانی دیتے، تو مسجد میں آئے جمعے کے لیے، تو بو پیدا ہوئی پسینے سے، اتنے پسینہ آتا کہ اس کی لکیریں ان کے بدن پہ ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بو ناگوار تھی، فرمایا جو جمعے کے لیے آئے وہ لازمی کیا کرے؟ خوشبو لگائے اور غسل کرے۔ یہ بتایا مسجد میں آنے کا ادب۔ مگر مسجد چھوٹی تھی، اس کیفیت میں مسجدیں آباد کی ہیں، تو ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ سہولتوں پہ کمپرومائز کر جائیں۔ ہم نے بچپن میں دیکھا کھجور کے پنکھے ہماری مسجد میں پڑے ہوتے تھے، ٹوپیاں بھی کھجور کی ہوتی تھی، چٹائیاں بھی کھجور کی، پنکھیاں بھی کھجور کی۔ ہم نے اپنے بابوں کو دیکھا، بزرگوں کو دیہات میں دیکھا کہ گیلے کپڑے لے کے، وہ پرنے صافے لے کے نماز پڑھ لیتے تھے، مگر کبھی کسی نے مسجد کو تالا نہیں لگایا۔ تو اگر آپ کو مسئلہ ہے، آپ اپنی سہولتیں کم کر دیں، اللہ کی عبادت کو کم نہ کریں۔ اچھا مصطفی، جیسے بہت سارے ایسی مساجد میں ہیں جن میں کہیں نہ کہیں کسی حصے میں قبر بھی دکھائی دیتی ہے، ہیں قبور بھی ہیں مختلف مساجد میں، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، کسی بھی وقف کی جگہ کے اوپر قبر بنانا، اگر تو واقف نے اجازت دی تھی، جس بندے نے وہ جگہ وقف کی ہے اس نے یہ اجازت دی تھی کہ اس جگہ پر آپ قبر بنا لیں، یا جو بھی امام صاحب ہیں یہاں پر، یا جو بھی بزرگ ہیں ان کا مزار آپ بنا لیں، تو پھر تو کوئی قباحت نہیں ہے، پھر تو اجازت ہے۔ لیکن اگر واقف نے مسجد کی نیت سے جگہ وقف کی تھی اور جو متولی ہے مسجد کا اس نے اپنی مرضی سے ایسا معاملہ کر لیا، تو پھر شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ اپنے مردوں کو جنگلوں میں دفن کرو، جنگلوں سے مراد یہ ہے کہ قبرستان جہاں پر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے وہاں پر ہی ان کی تدفین کرو، ان کے لیے علیحدہ سے کوئی جگہ اس کا انتخاب نہ کرو۔ صرف انبیاء کا یہ خاصہ ہے کہ وہ جس جگہ پر ان کا وصال باکمال ہوتا ہے وہیں پر ان کی قبر بنتی ہے۔